السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب نے کال کیا۔ جب میں نے کال اٹھایا اور میں نے مسئلہ پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ حضرت کیا میں سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتا ہوں؟ کیا روحانی بیماری کے علاج کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی سکتا ہوں؟ یہ جائز ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، بالکل آپ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، پانی پر دم کر کے مریض کو پلا سکتے ہیں۔ اگر آپ مریض ہیں آپ بھی پی سکتے ہیں، جائز ہے۔ تو شخص نے کہا میں نے سنا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بناؤں اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا جائز ہے یا نہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلانا مریض کو جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیے، اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے ایک بات بتاؤں میں آپ کو۔ آج کل تقریباً 95% مسلمانوں کا یہ مزاج ہو گیا ہے، کسی چیز کا انکار کرنے پر آتے ہیں، یعنی نفس پرستی اتنی ہو گئی ہے، اگر کسی چیز کا انکار کرنے پر آتے ہیں تو اس چیز کا انکار بھی کر دیتے ہیں جس کا ثبوت حدیث سے ہے۔ جو چیز ثابت ہے اس کا بھی انکار کر دیں گے، اور اگر ماننے پر آتے ہیں تو وہ چیز جس کا دور سے دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، اس کو بھی مانتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، میں بار بار بتاتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کوئی بھی کام کریں تو یہ دیکھیں اسلام میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ جائز ہے، نہیں ہے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، وہ ناجائز ہے۔ جتنا جس چیز کا ثبوت ہے اسے ماننا پڑے گا، اور اس پر آپ عمل بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے صحابہ نے پڑھ کر دم کیا۔ سورۃ الفاتحہ جو قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، آپ جانتے ہیں تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے، یہ پہلی سورت ہے، اور پورا قرآن شفا کی کتاب ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ سورہ فاتحہ کو جو مقام حاصل ہے وہ دیگر سورتوں کو نہیں ہے۔ سب سورتوں کی الگ الگ خصوصیات ہے۔ سورہ فاتحہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے ایک صحابی نے، کسی صحابی کوئی شخص تھا جس کو بچھو نے ڈس لیا، تو اس صحابی نے پڑھ کر دم کیا اور اس کو شفا مل گئی۔ یہ ترمذی میں حدیث ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد، امام حاکم، ان دونوں نے اپنی اپنی کتب حدیث میں نقل کیا ہے کہ ایک صحابی نے پاگل شخص جو پاگل تھا اس پر 3 دن تک صبح شام سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی، اور اپنے لعاب کو دم کرنے کے دوران اپنے لعاب کو یعنی تھوک کو بھی اس میں شامل کیا، اور وہ پاگل ٹھیک ہو گیا۔ یہ داؤد میں، جو امام ابو داؤد کی کتاب ہے داؤد شریف، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو جس چیز کا ثبوت ہے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں آپ؟ جتنا ثبوت ہے بس اتنا ماننا ہے اور اتنا ہی عمل کرنا ہے، اسی حد تک رہنا ہے، اپنی طرف سے کچھ گھٹانا کچھ بڑھانا نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو خوف، خطرہ، گھبراہٹ ہوتی ہے، پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پانی پر دم کر کے پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو سانپ نے ڈس لیا، بچھو نے ڈس لیا، زہریلے جانور نے ڈس لیا، تو آپ دم کر سکتے ہو، یہ بھی جائز ہے، اس کا بھی ثبوت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پاگل ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، اگر کوئی پاگل ہے اور اس کا علاج کرنا ہے تو آپ 3 دن صبح شام پڑھ کر آپ دم کریں سورہ فاتحہ کو، اور اس میں تھوک بھی تھوڑا شامل کر لیں، یہ جائز ہے۔ جو چیز جائز ہے اس کو مانیں، اس پر عمل کریں، جو ناجائز ہے اس کو چھوڑ دیں، اس پر عمل نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
दीन की सही समझ अता फरमाए, एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अगर आप पहली मर्तबा मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।